بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عمران بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کا دن انتہائی اہم ہے۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے برطانوی ہائی کمیشن کو پاکستان میں خط لکھا گیا اور ان کی جانب سے اپنے جواب دیا گیا، ایک وہ جواب جس کا کہہ لیں کہ آپ سوال نامہ ہی نہیں تھا، وہ ہم نے اپنی طرف سے آج جواب دیا۔ اس جواب کے یا اس خط کے دو پہلو ہیں، وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج عدت نکاح کیس کیا ہوا وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ عدت کیس نکاح میں آج کس طرح معاملے کو لٹکایا گیا۔ تاہم کچھ تکنیکی چیزیں ہیں، جو تکنیکی سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد پھر آڈیو لیک کیس کی سماعت ہوئی، وہ آج کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ آج بہت اہم دن تھا، وہ بہت اہم میٹر تھا جس پر جسٹس بابر ستار نے جو ہے ریمارکس دیے اور جو ہے آئندہ سماعت پر جو رپورٹس ہیں وہ طلب کی ہیں۔ وہ ڈسکس میں نہیں ہوئی چیزیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ عمران خان نے جیل کے اندر سے ایک انٹرویو دیا، اس کو لے کے بڑے چرچے، وہ چرچے تو ہیں ہی، تاہم اس سے بڑی بات جو ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے عمران خان کے اوپر جو مقدمہ درج کیا جا رہا ہے، وہ جو پنجاب کابینہ نے منظوری دی باقاعدہ طور پر اس پر عمران خان نے کیا کہا ہے۔ عمران خان کا وہ موقف بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے آغاز کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو خط لکھا گیا برطانوی ہائی کمیشن جین میرٹ کو، وہ اس کی وجوہات کیا بنی، یعنی کہ خط لکھنے کی نوبت کیوں آئی، کیوں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے یہ خط لکھا۔ پچھلے دنوں عاصمہ جہانگیر کانفرنس ہوئی تھی، جہاں پر دیگر جو ممالک ہیں ان کے مندوبین کو وہاں پہ بلایا گیا تھا، تو برطانوی ہائی کمیشن جو جین میرٹ ہیں وہ بھی وہاں پر مدعو تھی۔ انہوں نے خطاب کیا وہاں پہ، اور پاکستان کے جو عام انتخابات تھے 2024 8 فروری، ان کو انہوں نے بڑا نزدیکی سے اس کا مشاہدہ کیا تھا، تو اسی مشاہدے کی بنیاد پہ انہوں نے جو باتیں کی تھیں وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھتا ہوں۔ اس کا جو خلاصہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی جانب سے پاکستان کے شفاف الیکشن پر تحفظات ہے، خاصے تحفظات، بلکہ سنگین تحفظات کا اظہار انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کر رہی ہے۔ قانونی عمل کو استعمال کر کے سیاسی رہنماؤں کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکا گیا۔ یہ جین میرٹ کے وہ وہاں پہ عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں ان کا خطاب تھا۔ یہ اس میں انہوں نے کہا، پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس عدالت کے ذریعے جو ہے قانونی طریقہ کار کے ذریعے ایک سیاسی جماعت کا جو انتخابی نشان تھا وہ واپس لیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر سارا دن یعنی کہ 8 فروری کے دن انہوں نے کہا کہ الیکشن وہ انٹرنیٹ ہے وہ بند رہا، جس سوشل میڈیا اس کو بھی بند کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اور پھر ساتھ ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا جس کو پاکستانی میڈیا بھی ہائی لائٹ کرتا تھا۔ خیر پاکستانی میڈیا ایک محدود، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹائم ہے یا ایک سپیس ہے کہ جس کے تحت وہ ہم چیزوں کو آن ایئر کرتے ہیں یا دکھا سکتے رہیں، کہ برطانوی ہائی کمیشن نے یہ ذکر کیا تھا کہ کس طرح لوگوں سے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی چھینے گئے، اگر کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے اس کے بعد کس طرح لوگوں کو اسکروٹنی کے عمل سے روکا گیا، تجویز کرندہ تائید کرندہ کو اٹھایا گیا۔ یہ سارے وہ پہلو تھے جو محرکات تھے، اس کے اوپر انہوں نے تفصیلی گفتگو کی تھی، اور جتنی بے ضابطگیاں تھیں، پھر خاص طور پر الیکشن نتائج، فارم 47 کا اصول، یعنی کہ مکمل احاطہ کیا تھا برطانوی ہائی کمیشن نے عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں۔ تو وہ شاید بڑا ناگوار گزرا سپریم کورٹ کو، حالانکہ جس چیز کا جواب جو ہے وہ حکومت پاکستان کو فارن آفس کو دینا چاہیے تھا، جو ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے تھے، یا برطانوی حکومت کی جانب سے یا برطانوی ہائی کمیشن کی پاکستان میں موجود ہائی کمیشن ہے ان کی جانب سے جو تحفظات اٹھائے جا رہے تھے، اس کا جواب تو گورنمنٹ آف پاکستان کو دینا چاہیے تھا، وزارت خارجہ کو جو ہے وہ اس کا جواب دینا چاہیے تھا۔ ہم وہ کام جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کہا اور کیا ہے، اور خط لکھا باقاعدہ طور پہ انہوں نے جین میرٹ کے نام۔ تو میں اس کے مندرجات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس خط کے، لیکن اس خط میں ایک بڑی اہم امپورٹنٹ بات ہے جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اس خط میں لکھی ہے، اس پہ ہمیں انہیں اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے۔ باقی ان کی یہ ڈومین نہیں تھی وہ اس خط کو لکھتے، کیونکہ یہ ممالک کا آپس میں میٹر ہے، ممالک ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہیں یا تحفظات ہیں، تو ان کو ملکی سطح کے اوپر ڈیل کرنا چاہیے تھا، ایک ادارے کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو خیر دو فیکٹر ہیں، پہلا تو انہوں نے اپنا جین میرٹ کو جواب دیا ہے جو کہ ان کا دینا نہیں بنتا تھا، وہ انہوں نے اپنی کہہ لیں کہ آپ کون میں خواہاں کا خود ہی انہوں نے جواب دیا ہے۔ سپریم کورٹ جس کا جو متن ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں کہ برطانوی ہائی کمیشن نے عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں جمہوریت اور کھلے معاشرے کی بات کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی غلطیوں کا ازالہ کیا۔
رجسٹرار سپریم کورٹ نے ضرورت اس امر کی ہے کہ برطانیہ بھی غلطیوں کا ازالہ کرے. یہ انہوں نے خط میں کہا ہے کہ برطانیہ کو کہا ہے کہ آپ کی جو غلطیاں ہیں آپ بھی اس کا ازالہ کریں. میں آپ کو غلطیاں بتاتا ہوں کہ جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. خطے میں 1953 میں ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے اور بلفور الامیہ کے ذریعے اسرائیلی ریاست کے قیام کا تذکرہ کیا. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کا آج اس میں اہم، لیکن اس کو ہمارے میڈیا نے اس کو نہیں چھیڑا، اس پوائنٹ کو نہیں اٹھایا، اس کو ڈسکس نہیں کیا. صرف جو خط لکھا گیا ہے اس کے دیگر مدرجات ہیں اس کے اوپر لکھے، اور یہ خط جو ہے باقاعدہ برطانوی ہائی کمیشن کے نام بھیجا گیا. اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے یعنی کہ رجسٹرار جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ آسما جہانگیر کانفرنس میں آپ کی پرجوش تقریر میں جمہوریت کی اہمیت، انتخابات اور کھلے معاشرے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. برطانوی حکومت کی طرف سے دکھائی جانے والی دلچسپی خوش آئند ہے، اور پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی مدت پوری ہونے کے 90 دن کے اندر انتخابات کرانا ضروری تھا. اور انہوں نے بتایا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کیوں نہیں. اب یہ اس کی وجوہات بھی بتائی جا رہی ہیں اس خط میں کہ انتخابات اس لیے بر وقت نہیں ہو سکے یعنی کہ 90 دن کے اندر، کیونکہ صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن متفق نہیں تھے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار کس کو ہے. یہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ یہ وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے 90 دن کے اندر پاکستان میں آئین کے مطابق الیکشن نہیں ہوئے، کہ صدر کے اختیارات کا اور الیکشن کمیشن کے اختیارات کا پھڈا پڑا ہوا تھا. الیکشن کمیشن کہتا تھا میرے پاس اختیار ہے، اور جو پریزیڈنٹ آفس ہے وہ کہتا تھا ہمارے پاس اختیار ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گرد صحافیوں نے بھی بہت زیادہ جو ہے الیکشن کمیشن کو یہ اختیارات دیے تھے اور استثنا دیا ہوا تھا. یہ تو سارا کچھ ہے بعد میں جب ایکسیپٹ بھی کیا گیا کہ اختیارات جو ہے پریزیڈنٹ آفس کے پاس ہیں. خیر کیونکہ وہ اس کی وجہ تھی جب سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی تھی، پھر باقاعدہ پریزیڈنٹ آفس سے ڈیٹ آئی تھی تو الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ آفس گیا تھا، ان سے مشاورت کی تھی. اس مشاورت کے بعد جو ڈیٹ آئی تھی 8 فروری، پھر وہ سپریم کورٹ نے فائنل کی تھی. یعنی کہ اختیار کا منبع جو تھا وہ پریزیڈنٹ آفس تھا. یہ لاسٹ پہ ایڈمٹ کرنا پڑا، اور گرد صحافی جو تھے وہ اس پر واویلا کرتے رہے کہ جو اختیارات کا استعمال ہے یا اختیارات کی طاقت ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے، جس میں انہیں شرمندگی کا سامنا یقیناً کرنا پڑا. اچھا، پھر سپریم کورٹ نے یہ کریڈٹ لیا کہ دیکھیں جب ہمارے پاس میٹر آیا، خط میں بتا رہی ہے برطانوی ہائی کمیشن کو سپریم کورٹ کہ جب ہمارے پاس خط آیا، میٹر آیا اس کا الیکشن کروانے کا پاکستان میں، تو ہم نے تو 12 دن میں ہی فیصلہ کر دیا، حل کر دیا تھا 12 دن میں چٹکی ایسے کہ دو جی پاکستان میں جو انتخابات ہیں وہ 8 فروری کو 2024 کو پورے پاکستان میں ہوں گے. پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان میں الیکشن لڑنے کے خواہش مند بہت سے لوگوں کو تاحیات پابندی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے انہیں ایماندار اور قابل اعتماد یعنی کہ صادق اور امین نہیں سمجھا جاتا تھا. یعنی کہ میاں نواز شریف کا انہوں نے حوالہ دیا، جہانگیر ترین، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو بھی سزا بھگتنی پڑی تھی صادق اور امین کی بنیاد پہ. تو بہت سارے یعنی کہ یہ حوالہ دیا کہ لوگوں کو الیکشن نہیں کنٹیسٹ کیا جاتا تھا. تاہم ہمارا جو 7 رکنی بینچ تھا اس نے اس میٹرک معاملے کو ختم کیا اور فیصلے کو کالعدم قرار دیا. یہ آئین قانون کے مطابق نہیں ہے. پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان واپس لینے کا جو تحفظات اٹھائے گئے تھے برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے، اس کا جواب دیا جی. انہوں نے کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا انعقاد آمریت کو روکنے کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کی ضرورت ہے. اس جمہوریت اصول کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے قانون میں یہ شرط رکھی گئی ہے اگر کوئی سیاسی جماعت انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرواتی تو وہ انتخابی نشان کے لیے اہل نہیں ہوگی. ایک سیاسی جماعت جس نے خود اس قانون میں ووٹ دیا تھا نے لازمی انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے. یعنی انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے جو تنقید کی ہے وہ تنقید جو ہے وہ بلا جواز ہے، انجسٹیفائڈ ہے. اور انہوں نے یہ بات لکھی اپنے سپریم کورٹ نے جو خط لکھا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس عہدہ سنبھالنے کے بعد ہی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عوامی اہمیت کے مقدمات جو ہیں وہ براہ راست نشر کرنے کے حامی ہیں یا نشر ہونے لگے ہیں انہوں نے. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کی جو لائیو ٹرانسمیشن ہے یعنی کہ لائیو اسٹریمنگ اس کی اجازت دی. یہ تھا ایک وہ پہلو جو الیکشن کے ریگارڈنگ تھا. اچھا، ایک اور پوائنٹ جس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے برطانوی حکومت کو، برطانوی ہائی کمیشن کو کہہ لیں کہ آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور وہ یقیناً قابل تعریف ہے. اور انہوں نے آئینہ دکھایا ہے کہ کس طرح آپ لوگ جو ہیں آپ دوسرے ممالک کے معاملات میں تو بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، آپ اپنی بات کیوں نہیں کرتے. اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح ایرانی صدر کا اس وقت کا 1953 میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے تختہ الٹا سازش کر کے، اور کیونکہ ایران کے جو وسائل تھے اس پر قابض ہونا تھا، تیل کے وسائل تھے اس کے اوپر قابض ہونا تھا، اور انہوں نے کہا کہ 7 دہائیاں یعنی کہ 70 سال ہونے کو ہیں، آپ لوگ اس کارروائی کے پیچھے یا اس سارے معاملات کے پیچھے چھپ رہے ہیں، اور وقت آ گیا ہے کہ آپ بھی ان چیزوں کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ لوگوں نے جو غلطیاں کی ہیں، آپ نے ایران میں کس طرح تختہ الٹا تھا ایک حکومت کا اور اپنے مفادات کے لیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ دوستی کی اور امن کی جو فضا ہے
وہ اس میں اعتماد پیدا ہوگا اور جو غلط فہمیاں ہیں خطے میں وہ دور ہوں گی۔ ساتھ اس کے بعد اہم پوائنٹ انہوں نے اٹھایا، انہوں نے کہا آپ یعنی کہ آپ کے لوگوں نے آپ نے ایک فرد واحد کو ایک اجازت دی اور اس نے ایک نئی آبادیاتی جو نو آباد کہہ سکتے ہیں کہ آباد کاری ریاست ہے اس کو قیام کے لیے آپ نے کردار ادا کیا، اور یعنی کہ اسرائیل کا یہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک شخص کے ذریعے آپ نے ایک ایسی جو آبادی ہے جو ریاست ہے وہ قائم کی جس کو اس خطے کے لوگ بھی نہیں تسلیم کرتے تھے اور دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یک طرفہ آپ نے فیصلہ کیا، برطانوی حکومت نے، پارلیمنٹ نے، اور یہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ اعلان کیا جس کے بعد ایک نسلی ریاست جو ہے وہ قائم ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ وہاں ہمیشہ پہ کے طور پہ یعنی کہ پرماننٹ آباد تھے ان کو وہاں سے نکالا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور یہودیوں کو وہاں پہ آباد کیا گیا۔ انہوں نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اس سچ پہ آئیں، اپنی اس غلطی کو تسلیم کریں اور اس جو آباد کاری ہے یعنی کہ اسرائیلی ریاست ہے اس سے پیچھے ہٹیں۔ جو ظلم کیا جا رہا ہے فلسطین کے ساتھ، جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں غزہ میں بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، شہریوں کے ساتھ، جو اس وقت جنگی تباہی وہاں پہ ہے، انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ کھڑے ہوں آپ لوگ بھی اور امن کے لیے اور برابری کے لیے سب لوگ اکٹھے ہوں، اور تاکہ جو غلطیاں کی گئی ہیں، نسلی برتری آپ لوگوں نے دی تھی، اس ناپاک تصور کو ختم کریں۔ یعنی کہ ایک آئینہ دکھایا ضرور انہوں نے، یہ بڑا اچھا جس طرح بھی کہیں وہ ان کا ایک پوائنٹ ہے کہ جو کام حکومت کو کرنا چاہیے تھا، جس طرح کا ریئیکشن حکومت کو دینا چاہیے تھا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے۔ یہ ایک فیکٹر تھا جہاں پہ دو پہلو ہیں، جہاں پہ اچھا ہے اور وہاں پہ برا بھی ہے، یعنی کہ تو نیگیٹو بھی ہے کہ جو کام سپریم کورٹ کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا گیا، اور جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ بھی سپریم کورٹ نے کر ڈالا، یعنی کہ دو چیزیں ہیں۔ تو یہ آج کا ان کا خط کا خلاصہ، جس میں انہوں نے آئینہ بھی دکھایا ہے اور اپنے اوپر جو الزامات ہیں اس سے راہ فرار بھی اختیار کی ہے کہ کس طرح جو ہے ایک پارٹی سے بلدے کا نشان چھینا گیا۔ اچھا اب آتے ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے جو عمران خان ہیں ان کے اوپر ایک کیس بنانے کی منظوری دی گئی، جس میں بغاوت غداری کے مقدمے درج کرنے کے لیے، اور جس میں راولپنڈی میں درخواست دی گئی ہے کہ ریاست کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، لوگوں کو بغاوت پہ اکسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ کے اوپر اس طرح ایک بغاوت کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے جس میں غداری کے دفعات بھی شامل ہیں، تو انہوں نے پھر کیا کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کیس کو اور اس سازش کو میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، صرف شرط یہ ہے، یعنی کہ عمران خان نے ایک شرط رکھی کہ اس کیس کو نیشنل ٹی وی پر براہ راست دکھایا جائے، اس میں خود دلائل دوں گا، قوم فیصلہ کرے گی کون محب وطن اور کون غدار ہے۔ یعنی کہ عمران خان نے ایک بار پھر جو ہے وہ آپ کی عدلیہ کو، آپ کے نظام کو، حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ ایک بند کر دیا پٹاری میں، کہ اب جو ہے بال جو ہے کورٹ میں بھی ان کی پھینکی ہے لیکن ایک پٹاری میں بند کر دیا، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیس تو درج کر دیا گیا ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے جہاں پہ اتنے بڑی کیسز کی لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے، عمران خان کا ایک مطالبہ یہی مان لیا جائے، باہر نہیں لا سکتے، تصویر نہیں آنے دے سکتے، صرف ایک مطالبہ یہ کہ مجھے صرف دلائل خود دینے دیں، میں وہ دلائل جو ہے وہ خود دینا چاہتا ہوں، اور اس کو ٹی وی چینل کے اوپر لائیو سٹریمنگ اس کی جائے، تو پھر فیصلہ عوام کو کرنے دیں کہ کون غدار ہے اور کون محب وطن ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت یہ رسک کبھی نہیں لے گی، اور کیسز بنانے والے بھی یہ رسک کبھی نہیں لیں گے، کیونکہ سب خائف ہے عمران خان سے، خوف زدہ ہے اور راہ فرار ہمیشہ اختیار کرے۔ اچھا اب ایک اور فیکٹر ہے کہ عمران خان کا ایک مبینہ انٹرویو بھی چل رہا ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ عمران خان نے جیل سے انٹرویو دیا، تاہم مبینہ انٹرویو ہے، ابھی تک اس کی حقیقت واضح نہیں ہے۔ تاہم ایک پوائنٹ جو ہے جو اس مبینہ انٹرویو کا ہے کہ جس میں عمران خان سے سوال کیا گیا، 8 سوال کیے گئے تقریباً، اور اس ایک سوال تھا کہ آپ کو پچھتاوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پچھتاوا ہے کہ میں نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر اعتبار کیا تھا، یعنی کہ یہ آج تک وہ اپنے اس موقف کے اوپر جو عمران خان ہے وہ قائم ہے۔ اب بات کرتے ہیں ادھر نکاح کیس کے فیصلہ جو محفوظ کیا گیا تھا، سب کو پتہ ہے وہ کیا ہوا آج، وہ میں ڈسکس نہیں اتنا کرتا، ٹائم نہیں لوں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک پلاننگ تھی پوری، اور دل نہیں مانتا تھا، سوچ نہیں مانتی تھی کہ جس طرح کا نظام چل رہا ہے، جس طرح کا ہمارا سسٹم بن چکا ہے، وہ اتنی جلدی اس کیس کا فیصلہ ہونے دے، کیونکہ اس کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی نے عدت نکاح کیس میں ان کو سزا سنائی گئی، اور اس کی سزا کے خلاف جو ہے اپیل دائر کی گئی تھی، اور دلائل سنے گئے، سب کچھ ہوا، مکمل کر لیا گیا، یعنی کہ فیصلہ محفوظ کرنے کا مطلب فیصلہ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، اب صرف سنایا جائے گا۔ اس سنانے کے تاریخ جو تھی وہ یعنی کہ آج مقرر تھی 29 مئی کو۔ اب
इस सारी इस माजी को देखा जाए बिल्कुल ऐसा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, यानी कि ये यकीन था कि कुछ ना कुछ निकाला जाएगा और राह फ़रार इख्तियार की जाएगी। तो वैसा ही हुआ, वैसे ही अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरा गया, अवाम की तवक्कुआत को पूरा किया गया और उन्हें बताया गया कि आप जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम वैसे ही हैं, वैसे ही रहना चाहते हैं, आप अच्छे की उम्मीद हमसे मत रखिएगा, हमें अच्छा मत समझिएगा, अच्छा मत गर्दानिएगा, हम नहीं बदलने वाले। तो वैसा ही हुआ, पूरी प्लानिंग के तहत फिर जज साहब आते हैं, अवाम मुंतज़िर थी, कोर्ट में जितने लोग थे, वकला थे और पीटीआई के जितने लोग गए हुए थे सब इस चीज़ में थे, अब जज साहब आएंगे, बैठेंगे और फैसला सुनाना शुरू कर देंगे। ताहम ऐसा नहीं हुआ। फिर आपको पता है किस तरह वहाँ पे अंदर वावेला किया गया और किस तरह के पॉइंट्स उठाए गए, इश्तियाल दिलाया गया और इश्तियाल का फ़ायदा उठाना चाहते थे खावर मानिका उनकी वकला टीम, और वो उठाया गया। और उसी दौरान यानी कि जब वो बातें कर रहे थे, इंतहाई नामुनासिब गैर अखलाकी जो गुफ्तगू उन्होंने की और इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, तो फिर वहाँ पे जो पीटीआई के कारकुन थे, वकला थे, वो इश्तियाल में आए, उनके ऊपर पानी की बोतलें फेंकी। इसका फ़ायदा उठाया गया, जज साहब उठकर कमरे से बाहर चले गए और उन्होंने उसी दौरान जो है खावर मानिका साहब ने जज्बाती अंदाज में कहा था कि मेरा आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मैं अदम एतमाद करता हूँ, आपसे उम्मीद नहीं है मुझे इंसाफ की। फिर जज साहब ने इसको जवाब बनाया, उठकर चले गए और उसके बाद उन्होंने एक ख़त लिख दिया लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कहा जी इस केस को कहीं और मुंतकिल कर दे। अब केस तो ये है ही नहीं, केस तो सुनने वाला ही नहीं है, ये तो फैसला है, फैसला देना था आपने। और फिर इससे कबल भी अपील जो है वो की गई थी, यानी कि अदम एतमाद किया गया था खावर मानिका की जानिब से, ताहम जज साहब ने उसको नहीं सुना और रिजेक्ट किया। और फिर उन्होंने जो ख़त लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उसमें कहा कि खावर मानिका जो है केस में उनकी टीम जो है वो ताउन नहीं करती, वो बाकायदा खलल डालते हैं, रुकावट कर पेश आती है उनकी जानिब से, वो नहीं चाहते कि इस केस का फ़ैसला हो, मैं इस केस को नहीं सुन सकता, मेरे ऊपर दूसरी बार अदम एतमाद किया। जनाबे वाली, इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान जो है वो बानी चेयरमैन, वो भी अदम एतमाद कर चुके हैं चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर। बुशरा बीबी बारहा कर चुकी हैं, लेकिन वो तो एक मिनट से लैदा नहीं होते। इवन एक जज साहब के ऊपर अदम एतमाद किया, वो कहते मैंने नहीं जाना, आपने जो करना है कर ले, मैं ही सुनूंगा आपका केस। यहाँ पे देखें, खावर मानिका साहब के मुंह से बस निकलने की देर थी अल्फाज कि जी मेरा आपके ऊपर एतमाद नहीं है, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम जा रहे हैं, आपको पीछे अब ये केस लटकेगा, क्योंकि खान साहब को दबाने की कोशिश की जा रही है, वो पीछे नहीं हट रहे, दबाव में नहीं आ रहे, वो झुक नहीं रहे। तो आपको पता ही है किस तरह मामलात। और आज बाकायदा तौर पे उसके बाद जब रिएक्शन दिया है तहरीक इंसाफ ने, रऊफ़ हसन ने कह दिया है कि इदारे चाहते हैं कि हमें पता लग रहा है उनका मूड कि इमरान खान जल्दी बाहर ना आए। तो ऐसा ही है कि कोई इंसाफ नहीं, कोई कानून नहीं, कोई अदालत नहीं है, कोई तराजू नहीं है, सिर्फ ख्वाहिशात है। ख्वाहिशात के ऊपर जो निज़ाम है वो चल रहा है। एक फ़ैसला आना था, वो भी नहीं आएगा, लोगों को मायूस किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के लोगों को, वो मायूस हो जाएँ और जो उम्मीद उन्होंने लगा रखी है इस निज़ाम से कि शायद कुछ भला हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम एक और अहम डेवलपमेंट हुई, वो मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से, यानी कि जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था, ट्रिब्यूनल के लिए जज मुकर्रर करने थे, उसमें हुक्म दिया गया है कि एक हफ़्ते में जो इलेक्शन कमीशन है 6 जजेस को ट्रिब्यूनल में तैनात करे, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ऐसा ना हुआ तो समझा जाएगा कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने केसेस की ट्रिब्यूनल में तकसीम के लिए जो फ़ाइल है वो चीफ जस्टिस को भेजेंगे, उसके बाद चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट कर देंगे कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है उनमें ये जजेस अपॉइंट हमने कर दिए हैं, अगर इलेक्शन कमीशन ने वो जजेस अपॉइंट ना किए तो यानी कि इलेक्शन कमीशन भी भाग रहा है। अब ये बहुत, अगर मेरिट पे देखा जाए, अगर ये चीज़ें कानून के मुताबिक चल रही हैं तो ये हुकूमत का वजूद ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर मेरिट के ऊपर जजेस आ गए, मेरिट के ऊपर जजेस ने फैसले दे दिए, तो ऐसे ये सारी नशिस्तें जो हैं कम हो जाएंगी और जो हुकूमत बना के बैठे हुए हैं ये अपोजिशन में जाएंगे और जिनका मैंडेट मिला है उनको मैंडेट जो है वापस हो जाएगा। और इसी के ऊपर इमरान खान तहरीक इंसाफ खड़ी है कि हमें कोई डील नहीं चाहिए, हमें कोई ढील नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा मैंडेट वापस दिया जाए। और इसी मैंडेट के ऊपर तो राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं, अगर पीटीआई को मैंडेट वापस कर दिया तो हम लोग तो फिर जेलों में चले जाएंगे। तो ये वो वजूहात है, ये वो सारे मुहर्रिकात है जो इस चीज़ का हवाला देते हैं कि किस वजह से जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जजेस जो है वो तैनात नहीं किए जा रहे थे। हम अब उन्होंने कह दिया है, अब अगर आप लोग जजेस तैनात नहीं करते इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तो फिर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट जो है वो जजेस जो है तैनात कर देगी। खैर, इसको वाइंड अप करता हूँ मैं। आप ये केस भी आपको पता है कि अगर मेरिट पे आएंगे तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। सबसे अहम बात जो आज ऑडियो लीक्स में हुई है वो कि जस्टिस बाबर सत्तार ने ना ये चीज़ चेक की है कि हमें बताया जाए कि अभी तक कितनी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, यानी कि खुफिया तौर पे रिकॉर्डिंग्स की गई हैं लोगों की, और
ٹیلی کام کمپنیز کو سرویلنس کے لیے فول کال ڈیٹا سب چیزیں انہوں نے روک دیا ہے اور بتایا گیا بھائی مجھے ڈیٹا دیا جائے. اب تک جو ہے وہ کتنے لوگوں کا جو فون کالز ہیں یا ٹیپ ریکارڈنگ جو ہے وہ کی گئی ہے. انہوں نے 2 درخواستیں تھیں ان کو یکجا کیا اور پھر تھوڑی سی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اس کی سماعت جو ہے. وہ سماعت یہ ہوئی کہ عدالت نے پی ٹی اے کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ نے جواب جمع نہیں کروایا, جس پر وکیل پی ٹی اے نے جواب دیا کہ چھٹی کے باعث ہم اپنا جواب عدالت میں نہیں جمع کروا سکے. آپ کو پتہ ہے چھٹی کیوں کی گئی تھی 28 مئی کی. اور جسٹس بابر نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کس قانون کے تحت آپ جو ہے وہ فون ٹیپنگ کرتے ہیں, ریکارڈنگ کرتی ہیں, اور یہ ساری چیزیں انہوں نے پوچھی. یہ سیکشن پوچھا کہ اور جس پر ایڈیشنل آرڈر دیا کہ لیگل فریم ورک کے ذریعے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں, اس کے لیے ہمیں جواب دینے کے لیے مہلت دی جائے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ سارا کچھ قانونی طور پہ لے آئیں, لیکن زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے, باقاعدہ طور پہ تحریری ہونا چاہیے, ریکارڈ پہ چیزیں ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے ایک استدعا کی کہ مجھے تھوڑا وقت دیں, جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا کہ کتنا وقت چاہیے, کب درخواست دائر ہوئی. 2023 میں درخواستیں آئی ہیں. عدالت نے استفسار کیا کہ وزیر اعظم آفس وزارت دفاع داخلہ پی ٹی اے کہہ چکے ہیں کہ کسی کو اجازت نہیں ہے, تو آج کیسے اجازت دے دی؟ یعنی کہ ریکارڈنگ کی اجازت نہیں ہے تو کس نے اجازت دے دی اور کیسے دے دی, جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. یعنی کہ انہوں نے استدعا کی کہ جناب مائی باپ میرے واسطے بھی نہیں ہے, کون تانوں پتہ ہے سب کچھ, تو اس لیے تھوڑا ٹائم دو. تو جسٹس بابر ستار نے ان سے پوچھا کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ آج کیس لگا ہوا ہے, 1 سال سے یہ پٹیشن زیر سماعت ہیں, اگر وفاقی حکومت عدالت میں جھوٹ بولے گی تو بات کیسے آگے بڑھے گی؟ وزیر اعظم آفس میں دیگر اداروں کی جانب سے رپورٹس جمع کرائی جا چکی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ رپورٹس میں تو کہا گیا ہے کہ کسی کو لیگل انٹرسیپشن کی اجازت نہیں دی گئی, یعنی کہ کسی کو قانونی طور پر یہ چیزیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے پھر یعنی کہ یہ بات کی تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ آڈیو لیکس کی حد تک تو بات یہ کر سکتے ہیں. بعد انہوں نے عدالت جو ہے انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جو کیفیت تھی, جو معاملات تھی, کنڈیشن تھی, ان کو سمجھا اور انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور حکومت سے ہدایت لے, اور ہدایت لینے کے بعد آ کے جو ہے وہ جواب جمع کرائیں. تاہم پھر اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے جو ہے وہ ٹیلی کام کمپنیز کو سرویلنس کے لیے فون کال ڈیٹا کے استعمال سے روک دیا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ کام نہیں کریں گے. یہ آج کی اہم سماعت تھی, تاہم اس کو کسی ٹی وی چینل پہ آپ نے بتایا نہیں, ہماری مجبوریاں ہیں, وہاں پہ نہیں سنا. تو یہ ہے کہ آج عمران خان ادن کا کیس کا فیصلہ تھا, اس سے بھی راہ فرار اختیار کی گئی, اس سے بھی عمران خان باہر آ رہا تھا. پھر اس کے بعد یہ کیس تیار کیا جا رہا ہے عمران خان کے اوپر حکومت کی جانب سے, پنجاب حکومت کی جانب سے بغاوت اور غداری کا. اس پہ عمران خان نے کہا کہ بسم اللہ ویلکم, بسم اللہ جی آیا نو آؤ کرو, لیکن میں یعنی کہ مجھے آپ لوگ لائیو اسٹریمنگ دکھائیں میرے کیس کی, مجھے دلائل خود دینے دیں. میرے پہ الزام ہے غداری کا تو میں دوں, اور قوم خود فیصلہ کرے کون غدار اور کون محب وطن. یقیناً ایسا نہیں ہوگا, حکومت ایسا نہیں کرے گی, ایسا رسک کبھی نہیں لے گی. وہ ایک جھلک نہیں برداشت کر سکتے تو عمران خان کو لائیو اسٹریمنگ پہ دلائل کیسے دینے دیں گے؟ اور دوسری سب سے اہم جو آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے خط لکھا, خط جو ہے وہ 2 پہلو, ایک سپریم کورٹ کا رائٹ نہیں بنتا, اور 2 جو جواب حکومت پاکستان کو دینا چاہیے تھا وہ سپریم کورٹ نے دے دیا. ایک بڑا اچھا فیکٹر ہے کہ فلسطین کے معاملے کو اٹھایا انہوں نے, اور دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر فارن آفس ہے اور ممالک کی سطح پہ, ملکی سطح پہ جواب دینا چاہیے تھا. تو یہ آج کی ساری سچویشن تھی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں, اور میری ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.